عالمی یوم ازداد منشیات کے موقع پر سٹی پریس کلب میں تنظیم فانوس کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر تنظیم فانوس کے ذمہ داران نے رفیع احمد کی قیادت میں میڈیا نمائندگان کو تفصیلی بریفنگ دی۔ دنیا بھر میں 30 کروڑ سے زائد افراد غیر قانونی منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بھر میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات گزشتہ روز تنظیم فرینڈز آف اینٹی نارکوٹکس آف سندھ فانوس کے صدر رفیع احمد نے عالمی یوم ازداد منشیات کے موقع پر سٹی پریس کلب آف پاکستان میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالانہ 560 ارب روپے کی منشیات استعمال کر کے اپنا قیمتی زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ رقم ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور علاقائی تعصبات پر خرچ ہوتی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت نے ہمارے یہاں منشیات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب وہ پاکستان کے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے نشہ آور گولیاں، کیمیکل پاؤڈر، الیکٹرانک سگریٹ، ویپ میں استعمال ہونے والا کارٹیج بڑی مقدار میں ہمارے ملک میں داخل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ بھارت عالمی سطح پر منشیات اسمگلنگ کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ فروری 2024 میں سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے بھر میں شیشہ کیفے اور الیکٹرانک سگریٹ کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی تھی، اور ستمبر 2024 میں سندھ حکومت کی قائمہ کمیٹی نے ازداد منشیات قانون کی منظوری دی۔ اس قانون کے تحت منشیات سے بنائی گئی جائیداد و اشیاء ضبط منشیات کی خرید و فروخت پر 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا تجویز کی گئی تھی، جبکہ خصوصی عدالت کو 6 ماہ میں فیصلہ دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کی جانب سے پابندی اور قانون سازی کے برعکس جگہ جگہ شیشہ کیفے اور ویپ کی دکانوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ ہماری نوجوان نسل کے لیے زہر قاتل ہے۔ رفیع احمد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی روک تھام میں پولیس کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ پولیس اہلکاروں کا خون ٹیسٹ کیا جائے اور ان کی ناجائز دولت کو ضبط کیا جائے۔ منشیات کے خلاف پوری قوم اور لا فورسز ایجنسیاں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی و مذہبی جماعتیں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔